دیکھ لیجئے، مزید کوئی ہوئے ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کو 5 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں۔ سلسلہ نقش بندیہ میں ربط بھی تو ہوتا ہے، ربط ٹوٹ جائے تو ہر شے موک گئی۔ سمجھا رہی ہے او نقش بندیوں کو غلطی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی، اس میں ربط ہی تو ہوتا ہے۔ یہاں سارا معاملہ نقش بند سلسلے میں نظروں سے ہوتا ہے، اور نقش بند سلسلے میں اس کو توجہ کہتے ہیں۔ اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ پچھلی بار میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ نہیں۔ توجہ سلسلہ نقش بند کا ایک اعلیٰ وصف ہے کہ توجہ کی جاتی ہے، توجہ کی جاتی ہے، اور توجہ وہ کرتا ہے جو متوجہ اللہ ہو۔ لو جناب، اور عقیدہ لوگے، توجہ اسی کی پر اثر ہے جو خود متوجہ اللہ ہو۔ تو جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے پھر وہ ادھر توجہ ڈالتا ہے تو اگلے کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد باقی باللہ نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکات، میں الحمدللہ ان کے مزار پر دہلی میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خواجہ کے مریدوں میں شیخ سرہند مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہ مرید ہے اور خواجہ باقی باللہ پیر ہے۔ اب آپ دیکھیں کیفیت یہ ہے کہ شیخ سرہند جب دہلی میں اپنے شیخ کی زیارت کو جاتے تو آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بلواتے اور حضرت شیخ سرہند کے سامنے بٹھاتے، پیر اپنے مرید کے سامنے اپنے صاحبزادوں کو بٹھاتا اور یہ کہتے شیخ سرہند سے کہ احمد ان پہ توجہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ فیض محض وراثت بھی نہیں ہوتا، یہ تو کرم کی برکھا ہے جس پہ برس جائے اور جس کو عطا ہو جائے۔ تو یہ عطائی کی کیفیت ہے کہ شیخ سرہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان پہ توجہ کرو۔ اور اب آپ نے میری توجہ اپنی طرف متوجہ کر کے توجہ میری کر دی ہے سلسلہ نقش بند کے طریقہ توجہ پہ، تو اب پھر آپ توجہ رکھیں اور ہم اس توجہ پر آپ کی توجہ دلائیں۔ سمجھا گی بھائی صاحب؟ ذرا غور کرنا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ، اب توجہ کا فائدہ اثر آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ کا ایک مرید تھا نان بائی، اور سلسلہ نقش بند کے عظیم مفسر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ خاندان مشرب نقش بند سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، 30ویں پارے کی تفسیر میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ کے ہاں مہمان آئے، لیکن گھر میں ان کو کھلانے کو کچھ نہیں تھا۔ کیسے بادشاہ لوگ تھے، کیسے بادشاہ لوگ تھے، کیسے بادشاہ لوگ تھے۔ آپ جانتے ہو کہ خواجہ خواجگاہ سرخیل سلسلہ نقش بند حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقش بند بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ شاہ نقش بند، شاہ نقش بند کسان تھے، دہقان تھے، بڑے سینگوں والے بیل پالتے تھے، ہل خود چلاتے تھے مگر باوضو، فصل کی بجائی خود کرتے تھے باوضو، اور جو لوگ اس فصل کو کاٹتے تھے باوضو، جو دانے نکالتے تھے باوضو، جو آٹا پیستے تھے باوضو، جو آٹا گوندتے تھے باوضو، جو روٹی پکاتے تھے باوضو۔ یہ خواجہ صاحب خواجہ نقش سرخیل نقش بندیاں، ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور سالن پکانے والے باوضو۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ وقت کا بادشاہ امیر تیمور بھی شاہ نقش بند کے لنگر خانے کے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا کہ میرے گھر میں انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، پر شاہ نقش بند جس تقوی سے لنگر پکاتے ہیں، اس کا اگر ایک نوالہ بھی مجھے مل گیا تو دل کی دنیا روشن ہو جائے۔ اصل بادشاہ تو یہ فقیر ہوئے ہیں، کیا کہیں آپ سے بھائی صاحب۔ اب یہ بات چھڑی، یہ خدا جانے کہاں تک پہنچے۔ اصل بادشاہ تو یہ ہوتے ہیں، اگر آپ نقش بند نہیں گئے، بخارا میں نہیں گئے،
تو بھائی آپ پاک پتن تو گئے ہیں نا, چراغ چشت محبت انوار چشت حضور پر نور فرید الحق والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 2.5 سے 3 سال ایک قمیص پہنے رکھی, 2.5 سے 3 سال. اور ذرا دل کے کانوں سے اگلی 2 لائنیں سننا کہ 2.5 سے 3 سال قمیص پہنی ہے ایک ہی, اس کے دھاگے ادھڑنے لگ گئے. لیکن سلطان غیاث الدین دہلی سے ایک قافلہ لے کر پاک پتن آتا ہے, اس کے ساتھ تھال ہیں جن میں مختلف قسم کے تحائف ہیں اور 4-5 دیہاتوں کی ملکیت نامہ ہے. اور وہ پاک پتن کی گلیوں میں اس فقیر کے پاس کیوں آیا کہ جس نے 3 سال سے ایک قمیص پہنی ہوئی ہے. غیاث الدین یہ کہتا تھا کہ بابا فرید بس ایک نظر کر دے اور زبان سے کہہ دے کہ دلی کا تخت تجھے بخشا تو میں دعا کروانے آیا ہوں, مجھے دہلی کی حکومت مل جائے گی. او پاک پتن جانے والو, سوچو سمجھو غور کرو کہ پاک پتن کی گلیوں میں کیا ہے. غیاث الدین اس گلی میں آتا ہے دلی کی بادشاہی لینے. آپ غور کریں کو کملا یملا بندہ نہیں آیا, بورے وہ بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہے, لیکن خواہش یہ ہے کہ ایک صوبے تک ہوں تو پورے خطے کی مجھے حکومت مل جائے. پھر وہ پاک پتن کی گلیوں میں آیا اور بابا صاحب کی خدمت میں اس نے وہ سکے پیش کیے. فرمایا اس فقیر کو تو اس کی ضرورت نہیں, یہ لنگر کھانے والوں کو دے دو, مخلوق کو کھانا کھلا دیں. پھر اس نے وہ دستاویزات رکھی جو 4 سے 6 دیہاتوں کی ملکیت تھی. تو بابا صاحب نے اپنی سٹک سے اس کو اٹھا کر پھینکا. فرمایا یہ اور اس کے خواہش مند بڑے ہیں, فرید کو ان زمینوں کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آواز سب کی نہیں آئی اس لیے اشارے سے پوچھ رہا ہوں, تو بات کی سمجھ آئی ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ فریدن ماہی کی گلیوں میں آنے والا غیاث الدین ایک دن دہلی کے تخت پر بیٹھا ہے. تو اصل بادشاہ تو یہی ہوتے ہیں, راج باڑ درویشوں کا ہوتا ہے, رب کے بندوں کا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. میں کو خوابوں کی دنیا میں بیٹھا آپ سے بات نہیں کر رہا, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حاکم وقت شاہ نقشبند کے لنگر خانے میں عام درویشوں کے ساتھ بیٹھا ہے کہ یہ لنگر پاکیزہ ہے, اس کا ایک نوالہ بھی ملے تو دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. اور لنگر کی بات آئی تو وائسرائے ہند, اس کے معدے میں السر ہوا. انگلستان سے اس کی دوائیاں آتی تھیں لیکن معدے کا السر ٹھیک نہیں ہوا. اس کے کچن کا جو ملازم تھا وہ مسلمان تھا. اس نے وائسرائے ہند سے تنہائی میں کہا کہ صاحب چھوڑیے یہ مہنگی مہنگی دوائیں, اگر ان سے شفا نہیں ملتی تو سلطان الہند, سلطان الہند آج بھی کہتے ہیں سلطان الہند, سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کے آستانے پر جو لنگر میں دال پکتی ہے 2 دن وہ منگوا کے کھا, تیرے معدے کا السر ٹھیک ہو جائے گا. کیا بات ہے, یہ بھی آپ کو خواب نہیں سنا رہا, ذرا گہری توجہ رکھنا. چنانچہ وائسرائے ہند نے اس کے کہنے پر چوری چھپے خواجہ کی دال منگوائی. بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مانتے تو نہیں ہیں پر کبھی کبھی چوری چوری بہت کچھ کر جاتے ہیں, لیکن یہ اللہ والوں کا فیض ہے کہ چوری چوری والوں پر بھی برس پڑتا ہے. سمجھا گئی ہے. تو میں کیا آپ سے گزارش کر رہا تھا, اس نے وائسرائے ہند نے وہ جو ڈائری بھیجتے ہیں انگلستان میں, پوری رپورٹ بھیجتے ہیں جس طرح خفیہ ایجنسیوں والے ڈائری بھیجتے ہیں, تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا انگلستان کو, اس آستانہ نوری پر آنے والوں غور سے سننا, آپ نے اس توجہ سے مجھے ادھر متوجہ کیا ہے, تو اب ہو گئے ہیں تو پھر سنتے جائیے. اس وائسرائے ہند نے اپنی ڈائری میں لکھا, انگلستان بھیجی. اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے. جملے اگلے روک دیے ہیں. میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ راج کرتی ہے, اور وہ قبر سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی نبر اللہ مرقدہ کی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ فقراء
یہ اللہ والے جو ہیں یہ زمین پر بادشاہ ہوتے ہیں رب کی طرف سے. اور پھر یہی بات چلی تو پھر اس رمز کو بھی سمجھو کہ سید الاسیاد فرد الافراد پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات بابرکات کو دیکھیں. آپ جامعہ مسجد میں ہیں تو چھینک آئی پڑا الحمدللہ تو ساری مسجد یرحمک اللہ کے جواب سے گونج اٹھی. حاکم وقت مسجد میں آیا ہے, انہیں کیا ساری مسجد یرحمک اللہ کہہ رہی ہے. تو اس کے پہلو میں بیٹھے اس کے سرکاری ملازم نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو چھینک آئی ہے اور انہوں نے الحمدللہ پڑھا ہے, یہ سارے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے رہے ہیں. بادشاہی. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے, اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کاش سمجھیں, اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جب آپ کو معلوم ہوتا کہ حاکم وقت کے محل میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوئی ہے یا اس کے کسی وزیر نے اسلامی احکامات کو پامال کیا ہے. غوث اعظم جلوہ گر ہیں اپنی خانقاہ قادریت پر اور محل کا سسٹم الگ ہے, گورنمنٹ کا سسٹم الگ ہے, لیکن جب یہ خبر ملتی کہ بادشاہ یا اس کے کسی وزیر نے شریعت حبیب اقدس علیہ السلام کے خلاف کو حرکت کی ہے تو محبوب سبحانی اس کو خط لکھتے. بسم اللہ کے بعد پہلی سطر کیا ہوتی تھی؟ اگر آپ ذکر جہر زیادہ کر کے تھک نہ گئے ہوں تو میں اب آپ کو موقع دینے لگا ہوں سننا. پہلی سطر میں بادشاہ کے نام محبوب سبحانی کیا لکھتے تھے؟ آپ لکھتے تھے عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. یہ غلط روش سدھار. اب اگلی بات دیکھیے, بادشاہ اس خط کو پڑھ کر کانپتا اور پھر اس خط کو چومتا. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. خط کو چومتا, چوم کر سر پہ رکھتا اور سر پہ رکھ کے کہتا صدقتا یا سیدی, اے میرے سردار آپ نے سچ فرمایا ہے. اب ذرا غور کرنا, اب تک میں نے آپ کو کتنی باتیں بتائیں. شاہ نقشبند کے لنگر خانے پہ امیر تیمور, بابے فرید کی گلیوں میں غیاث الدین, خواجہ کے لنگر کے لیے وائسرائے ہند, اور یہاں وقت کا بادشاہ ہے اور اسے ایک بوریا نشین درویش محبوب سبحانی خط لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. اور بعض اس کے خاص کرندوں نے پوچھا کہ جب بھی یہ بابا خط لکھے تو کانپتا ہے, کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ راج پاٹ میرے اختیار میں ہے؟ ہم تو صرف لکڑ کی کرسی پر بیٹھے ہیں, پاور عبد القادر جیلانی کے پاس ہے. اس لیے بات وہ بے خوفی والی بھی ساتھ چلنا شروع ہو گئی اور توجہ والی بھی. یہ کون کہہ سکتا ہے جسے خوف نہ ہو؟ اور بے خوف یہ کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے دل میں رب کا خوف ہو, اور جب یہ رب سے ڈرتے ہیں تو رب انہیں ہر خوف سے بے خوف کر دیتا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں نقشبندیوں, ہسٹری پڑھو مشرب نقشبند کی. اس خطہ بر صغیر میں دو تگڑے بادشاہ آئے, ایک جلال الدین اکبر اور دوسرا جہانگیر. جلال الدین اکبر فتنہ و فساد والوں کے ہتھے چڑھا, ایک بادشاہی. پھر ہندوستان جب آپ لفظ کہتے ہیں تو افغانستان سے لے کر ایران تک اس کی سلطنت تھی. اتنا بڑا بادشاہ, یعنی اس وسیع خطے کے سونے چاندی کا تنہا مالک تھا. اب اس کو کچھ ہندو چمٹ گئے, کچھ اس کو کرسچن چمٹ گئے. بعض خوشامدیوں نے کہا تیری تو شان ہی بڑی ہے, اور حضور علیہ السلام کی نبوت تو 1000 سال تک تھی, 1000 سال کمپلیٹ ہو گیا, اب نیا دین چاہیے. اس دین کے لیے تو ہی موضوع بندہ ہے, دین بنا کے دے. اکبر کا دماغ پھرا اور اس نے دین الہی تیار کیا. کچھ باتیں ہندوؤں کی, کچھ عیسائیوں کی, کچھ یہودیوں کی, کچھ سکھوں کی, کچھ پارسیوں کی,
کچھ آتش پرستوں کی، اس کا نام رکھا دین الہی۔ اب اس کے نقصانات کیا شروع ہوئے کہ جو محل میں آتا تھا اس پر لازم تھا وہ جلال الدین اکبر کو سجدہ کرے، اور اس کے محل میں سلام یہ شروع ہوا، آنے والا کہتا اللہ اکبر اور درباری کہتے جل جلالہ۔ اکبر سے مراد بھی وہ اکبر کو لیتے تھے اور جلالہ سے مراد بھی وہ جلال الدین کو لیتے تھے۔ یہاں تک خرابی شروع ہوئی۔ ایسے ماحول میں سرہند کا بوریا نشین، مشکل ہو گیا جاگنا سرہند کا بوریا نشین، لیکن پاور کیا ہے؟ رب کا ولی ہے۔ پاور کیا ہے؟ ان کی رگوں میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا خون ہے، وہ شیخ احمد فاروقی ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک کا شہزادہ ہے۔ میں اس خطے کی جب 4 ورق پڑے ہوئے ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے، ایک فاروق اعظم کا بیٹا شیخ احمد ہے کہ جس نے 2 بادشاہوں کو جھکا دیا، اور ایک فاروق اعظم کا بیٹا پاک پتن میں ہے جو چشتیوں کا لاڑا ہے۔ حضور بابا فرید بھی سرکار فاروق اعظم کی اولاد پاک میں سے ہے۔ خطہ بر صغیر میں 2 بیٹوں کی یہ شان ہے، امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بابا کھڑا ہو گیا کا سجدہ صرف اللہ کو، اور یاد رکھنا جب اس درویش نے یہ نعرہ بلند کیا، ساتھ ساتھ خانقاہ کی اہمیت بھی سمجھنا، جب اس درویش نے نعرہ بلند کیا تو بادشاہ کے محل میں دائیں بائیں کرسیوں پر جبہ و دستار میں ملبوس لوگ بھی ہوتے تھے، جو اس کو غلط مسئلے بتا بتا کے کہتے تھے کہ نہیں تو حق پر ہے، لیکن حضرت شیخ احمد فاروقی نور اللہ مرقدہ اٹھے۔ اقبال کہتے ہیں ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت بیدار کیا وہ بیدار ہوئے اور کا سجدہ اللہ کو، شریعت حضور کی۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ دین 1000 سال تک کے لیے تھا، رسول پاک جو دین لائے ہیں وہ قیامت کی صبح تک نافذ ہے، اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جلال الدین مر گیا، بابا نہیں جھکا۔ نقشبندی درویشو، جلال الدین مر گیا لیکن بابا نہیں جھکا۔ پھر جہانگیر آیا۔ اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر۔ جہانگیر اسی روش پر تھا۔ حضرت شاہ سرہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہانگیر کے لیے بھی وہی علم جہاد بلند کیا، اللہ ایک، شریعت حضور کی، سنت حضور کی، دین اسلام۔ اب وہ جو چمچے تھے ارد گرد والے، انہوں نے جہانگیر کو پٹیایا اور کہا کہ دیکھیے سارے مانتے ہیں پر یہ ایک درویش نہیں مانتا۔ حضرت کو طلب کیا گیا، آپ تشریف لائے، چھوٹا دروازہ رکھا، چھوٹا دروازہ کہ مجدد پاک سر جھکا کے داخل ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ شیخ سرہند جھک گئے۔ جہاں سے میری تقریر شروع ہوئی تھی وہ مقام آنے لگا ہے۔ شیخ سرہند نے گیٹ میں پہلے اپنا قدم رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے اپنا قدم رکھا، قدم رکھ کے اندر گئے، صرف السلام علیکم کہا آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو ہر درباری کرتا ہے؟ مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پر میں سجدہ میں صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ جہانگیر، وہ مقام آ گیا۔ جہانگیر نے کہا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا لگتا ہے پر مجھے تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے جو ان کو لا خوف ان کی سند دیتا ہے، صرف رب سے ڈرنا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا، یہ اللہ والوں کا شیوا رہا ہے، اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ درباریوں نے بھی کہا کیا کیا جائے؟ کہا بس تھوڑا سا سر جھکا دیں، سجدہ نہ کریں،
دیکھو ایک قدم پیچھے کون آیا. اللہ اکبر. اللہ کیا کریں آپ لوگوں کا. اللہ. آپ سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہر بار سبحان اللہ استخارے کے بعد کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. پیچھے ایک قدم کون ہٹا, درویش یا سلطنت؟ سلطنت. کا صرف سر جھکا دے. بابے نے جواب دیا سر پورا جھکے یا آدھا, صرف رب کے آگے. سبحان اللہ. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. بلند آواز سے. سر مکمل جھکے یا آدھا, صرف اللہ کا ملحاکمین کے آگے جھکے گا. کا سزا یہ ہے قید کر دیا جائے. کا منظور ہے. شیخ سرہند کو قلعہ گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا. بابا جیل میں جا کے کیا کر رہا ہے؟ قیدیوں کا انٹرویو شروع ہو گیا. تو کیڑے جرم چاہیا ہے, تو کیڑے پیڑ چاہیا ہے, تو کیس کرتوت چاہیا ہے, یہ جرم ہے. سب کو توبہ کروا دی. سب کو توبہ کروا دی. اور توبہ کروا کے گوالیار جیل قلعے کی جیل کا منظر یہ ہے کہ 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے, قیدی نمازی ہو گئے ہیں, مسلح امامت پر نقش بندیوں کا دولہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی نبر اللہ مرقدہ کھڑے ہیں. آپ نے جیل میں سے اپنے ایک عزیز کو خط لکھا کہ حفظ قرآن میں میرے کچھ سپارے رہتے تھے, مصروفیت کی وجہ سے میں حفظ نہیں کر پاتا تھا. الحمدللہ کہ اب جیل کے اندر میرا ختم قرآن مکمل ہو گیا. میں نے قرآن کو حفظ کر لیا. سمجھا اور اس کے بعد اللہ والوں کو پتا ہے کہ شرق ہو یا غرب, صبح ہو یا شام, ڈیوٹی مالک کی. وہ کرسی پر بیٹھ کر ہو یا چٹائی پر, وہ لاکھوں کی بھیڑ میں ہو یا 2-4 بندوں میں, وہ اپنوں کی بزم ہو یا بیگانوں کا مجمع ہو, ڈیوٹی مالک کی دینی ہے. شروع ہوگی ڈیوٹی. چور توبہ کر رہے ہیں, زانی توبہ کر رہے ہیں, شرابی توبہ کر رہے ہیں, بابا اللہ اللہ کروا رہا ہے, غیر مسلم کلمے پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے بھائی جی. اس دوران 1 سال سے زیادہ حضرت شیخ سرہند جیل میں رہے ہیں. 1 سال سے زیادہ. اتنا عرصہ گزرا تو حضور سرور عالم شفیع آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جہانگیر کی ہمشیرہ یا اس کے کسی عزیز کے خواب میں آئے اور فرما جہانگیر سے کہو کل ہمیں منہ دکھانا چاہتا ہے تو ہمارے درویش کو آزاد کرے. جب جہانگیر کو پتا چلا سننا استقامت کی سب کچھ ہے. آپ لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں, پھر آپ کو لوگ کرامتیں دکھاتے بھی ہیں. سمجھ گئے. آپ کرامت ڈھونڈتے انہیں کیا لے آؤ 1 تولہ سونا تانوں 5 کر کے دواں گے. انہوں نے کہا بابا تے اے ہویا تے پھر مڑ کے رونا روندے ہو کہ 1 تولہ بھی لے گیا. سمجھ آئی. آپ ان کو ولی کہتے ہو, ان کو درویشوں کی درویشی کا نام دیتے ہو. بابوں نے یہ بزنس کیے ہیں کہ 1 تولے کا 5 تولے کر دیں گے. بابے تو یہ کہتے ہیں, بابوں میں بابا ہے بابا فرید نور اللہ مرقدہ, وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے 2.5%, 40واں حصہ 40واں حصہ دے. فرمائے یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے. اور فرماتے طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40واں حصہ پاس رکھے, باقی اللہ کی راہ میں دے دے. اور جو 2-4 سبحان اللہ کہنے والے بچے ہیں, امید ہے اگلے جملے پہ وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہوں گے. سن لو شریعت کی زکوٰۃ ہے 40واں حصہ دو, طریقت کی زکوٰۃ یہ 40واں رکھو باقی دے دو. اور فرمایا حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کچھ بھی پاس نہ رکھو, سب اس کے نام پر. غور کر رہے ہیں آپ حضرات. آپ بہروپیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ عاملوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, محبوب قدموں میں جو لے آئے, جو آپ کو نوکری دلوا کے رہے, بیرون ملک کا ویزا مل کے رہے گا. بابا جی کالے علم کی کاٹ کے ماہر. اور بدبختیوں نے اب یہ چھایا ڈالی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہنومان اور کالی دیوی کی شکتی سے ہم کالے علم کی کاٹ کریں گے.
समझ रहे हैं आप बात को? मुसलमानों को अब हनुमान की पावर की जरूरत पड़ गई, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हजूर की चौखट पे रहो, शाख सरहंद का आखिरी वक्त था। हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस नूरी दामा इकबालहू की नजर कर रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस पैराना साली में खानकाह के हसीन निजाम को बखूबी और कमाल दर्जे पर निभा रहे हैं। पिछले बरस आकर भी खुशी हुई कि शम्मा हो तो परवाने आते हैं। समझ गए आप हजरात? पर शम्मा हो तो परवाने आते हैं। ये जो मशरब है आपका, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि सरों पे टोपियां, चेहरों पे मदीने वाले की चमकती सुन्नत। समझ गए? और मैंने आपको शायद कहा कि नहीं कहा, अब क्या करें, रोज की बातों में कहां याद रहे कि क्या कहा और कब कहा, लेकिन जो कहते हैं अबस और बेकार नहीं कहते। सबसे ये मैं अर्ज करूंगा, सबसे मैं अर्ज करूंगा, इस पुरफितन दौर में अकीदे का सच्चा और सुन्नत का ताबे पीर मिल जाए। पहली शर्त क्या है? अकीदे का सच्चा। लिबासे खिजर में यहाँ रहजन भी फिरते हैं, ठीक है? तो आमिल ढूंढ रहे हो जो कहते हो कि महबूब कदमों में, और बैरून मुल्क का वीजा मिल के रहेगा तो ये खुद क्यों नहीं जाता, वहां जाए तो कौन कमाएगा? तो अडे को जो आखिरी बकरी बची वो भी ले लेनी है, समझ आइए ना? मज भी दे देनी है कि पीरा आख्या ले, चौथा दिन नहीं चढ़ना तो तेरा काम हो जाना है। काम तो थोड़ा हो गया, वो मज आखिरी जो दूध बेच दे सो भी गई। तो फिर चोरों के हत्थों चढ़ोगे तो लुट जाओगे। चोरों के पीछे मत भागो, दरवेशों की सोबत को इख्तियार करो। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये दावे नहीं करते। मेरे भाई ने जैसे बयान किया, आज शब से मेरे शाख करीम, मेरे मुरब्बी व मौला हजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ का उर्स पाक शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह तवील मुद्दत हम उनकी रोयत और खिदमत से मुशर्रफ हुए। कभी भी हम उनको यही देखते, हुजूर दुआ कर दो एक काम हो जाए। आपने दुआ फरमा कि करना कहना, अल्लाह रसूल मंजूर हो जाते हो जाएगा। क्या जुमला है? अल्लाह। मेरे सामने एक आदमी ने कहा कि लो जी फिर जे तुसी भी काम नहीं करने ते फिर और असी किथे जाना? ते फरमाया असी रब नाल लड़न वाले नहीं, सिर्फ अर्जा करने वाले। समझाइए? आप सौदेबाजियां मत कीजिए तरीकत में। जब आप सौदेबाजियां करते हो तो खसारे में रहते हैं। सौदेबाजी क्या है? ये सौदेबाजी नहीं है। मैं जी कभी 11वीं भी नहीं छड़ी, नो चंदी जुमेरात में बाबा साहब भी जाना, जो हस्बे तौफीको पे बांट दें, फिर मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? ਇਹਦਾ मतलब यह है कि देख तां दिती है कि दुकान चले। गौर किया आपने? न चन्नी जुमेरात तां जांदे हो कि प्राइज बांड का पहला नंबर लगे, तो सौदा करन गए हो ना, महबूब मन के तो ना गए। महबूब बन के सीना बसीना रिवायत है कि शेख मशाइख निजामुल हक के बद्दीन निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नब्बरुल मरकद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी दरगाह मुअल्ला पर भी हाजिर हुआ दिल्ली में। हजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद था, कपड़ा बुनता था। ये आपके कमालिया में भी खद्दर बहुत बनता है ना, तो उस वक्त वो खड्डियों का रवाज, हाथों से बुनना। वो हर साल जब पी ख्वाजा निजाम के पास आता तो चादर लेके आता था बुनाकर। कुछ उसके हालात माठे हो गए, चादर उससे ना बन पड़ी, सामान ना मुहैया हुआ। उसके इलाके वाले पीर भाई दिल्ली आ गए। आपने फरमाया हो साडा बेली नहीं आया चादर आला। उन्होंने आख्या जी ओदे हालात ठीक नहीं है। तो उन्हें आख्या यार हर साल जाता हूं तो चादर लेके जाता हूं, इस साल हालात ठीक नहीं है, मैं चादर बुन जाए बन जाए तो फिर मैं ख्वाजा की खिदमत में आऊंगा। महबूब पाक ने सुन लिया और कोई तबसरा नहीं किया। जब उसके हालात ठीक हुए, चादर उसने बनाई, दिल्ली आया। हजूर महबूब इलाही मुरीदों के झुरमट में बैठे थे।
सुभान अल्लाह आपने उसको देखा ना तो देखकर आपकी आंखों में नमी आ गई। और सुनना जरा तगड़े दिल से सुनना। अल्लाह ख्वाजा साहब फरमाया ऐसे ही खलो जा, और मुरीदों से फरमाया लकड़ियां ले आके आग बालो। वो डर गया कि खुदा जाने क्या होगा। आग जला दी गई। फरमा पहले ते चादर इस आग विच सिट जेड़ी तेनू साडे नाल नहीं मिलन दी। इस आग में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर कमाल है। दोनों तरफ का ताल्लुक बेतमा हो, दोनों तरफ का ताल्लुक बेतमा होगा तो फैज भी मिलेगा, बरकत भी मिलेगी, नूर भी मिलेगा, सुरूर भी मिलेगा। एक नक्शबंदी सैयद की सुनिए, अमीर मिल्लत की सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो मुरीदों के हमरा हजूर दाता गंज बख्श फैज आलम के मजार शरीफ पे थे, तो वहां चली दाल रोटी, और मुरीद थे शकरगढ़ के इलाके के, तो उन्हें आखे आए दे भी पीरा नाल ते लब्बी दी भी दाल रोटी। हाँ, तो थोड़ी देर बाद कोई भुना हुआ गोश्त गरम रोटियां दे गया, तो हजरत अमीर मिल्लत ने फरमा खाओ। दाता साहब ने भेजा और फरमा तेरे मुरीद अच्छे आके भी गल्ला कर देने। इसलिए ये अजीब बात है। मैं तो हैरान हूं, लोग मदीना शरीफ जाते हैं तो वो कहते हैं मैं होटलों निकले आते, मैं आख्या मदीने आले आज जरदा खवा, आज खीर खवा, आज साग खवा। ओए हुण ते शफात मांग लवो, हुण सारा कुछ खा भी उन्हां दा है, जेब च भी उन्हां दा ही है। ये किहड़ियां आजमाइशां पीछे टुर गए हो कि मैं दरबार ते गया, मैं आख्या जी तां मन्ना जे मैनू अज आ खवाओ। बड़ा हल्का है मनण वाला, खवाओ ते मनना है, ना खवाओ ते ना मन्या। ये केड़ा मनण होया जनाब। तो इसलिए सौदेबाजी नहीं, सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, सौदेबाजी नहीं है। तो ख्वाब में करीम ने फरमाया इसको रिहा करो। तो जहांगीर खुद नंगे पैर आया किला ग्वालियर, और किला ग्वालियर में उनका बाबा जी आ जाए बाहर। फरमा मैं नहीं आना, साल तो उत्ते टाइम हो गया है, लोकी ते कलब देने के रिहाई मिले। बाबा फरमांदा मैं नहीं आना। उन्हें कहा तरला है, हाड़ा है, खुदा दा नाम मनो ते आ जाओ। फरमा नहीं आना। दोनों जो टोर नहीं समझ आई, बादशाह अखन दे आ जाओ तो दरवेश आना मैं नहीं आना। तो गलती कुछ समझो भाई साहब, जहां से बात शुरू हुई हम वहीं जा रहे हैं। हर दफा आपको याद क्यों करवाना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाहर आ जाओ। ने कहा मैं नहीं आंदा। फरमा क्यों नहीं आता? आपने फरमा मेरी शर्तें हैं। किसी को रिहा करना हो तो उससे शर्तें मनवाई जाती हैं। ये दुनिया की अजब कैद है जहां निकलने वाला वली कामिल कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। जहांगीर ने कहा जी पता लग गया सीना के आप थोड़ी आया है, जिन्ना दे हैं उन्हें कलिया है। पता है ना जी, सारे कनेक्शन पक्के ने। तो आपने उसने कहा जी हुक्म करें आप क्या चाहते हैं। फरमा सबसे पहला काम सुनना सुनना, अल्लाह वाले को क्या चाहिए। फरमा पहला काम यह है कि महल में सजदा बंद करवा, सजदा सिर्फ अल्लाह को हो। वो पूरी अल्लाह बिस्मिल्लाह। आप बताइए पूरी ठठ, ये मैं खालिस पंजाबी का लफ्ज बोल रहा हूं, पूरी ठठ गवान की गल हो रही है। तो मां मुका, उन्हें कहा जी मुक गई। यार कमाल है, गौर करो ना, ये ला खौफम क्या होते हैं, क्या शान है, क्या इनके शरीर में पावर है, क्या एनर्जी है जो इन्हें झुकने नहीं देती। क्यों? ये सिर्फ रब से डरते हैं। फरमा सजदा बंद, उन्हें कहा जी हो गया। और फरमाया जलालुद्दीन अकबर ने हिंदुओं को खुश करने के लिए गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लगाई है। पाबंदी हटा। वो कौन होता है? हिंदू हमारे क्या लगते हैं कि उनके लिए हम अपने आका की सुन्नत छोड़ दें। उन्हें कहा जी पाबंदी मुक गई। शायद ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਾ टाइम होवे जे तुसी समझो ता, वगरना रस्मन ना बोलना, पहले सुनो। नहीं पहले सुनना है। शाह के सरहंद ने फरमाया मुक्की कोई नहीं, हुणे ही गां मंगवा। अल्लाह
تے ہتھی ذبح کر کے پیغام دے کہ ان اصول او نہیں چلنے، اصول مدینے والے دے چلنے۔ یہ پاور ہے، یہ انرجی ہے۔ اور سنیے شیخ سرہند رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام کے رکھنا، آخری وصیت دنیا سے جاتے ہوئے۔ یہی پیری ہے، یہی طریقت ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی آستانہ۔ حضرت شاہ کے سرہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ واش روم میں جانے لگے تو توجہ نہ رہی تو دایاں پیر اندر رکھ دیا۔ اب وہ حضرات سنیں جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمان ہو کے سنت کا مذاق اڑاتے ہو۔ کسی نے آپ سے یہ کہہ دیا پانی دائیں ہاتھ سے پی لے تو غصے کی کیا ضرورت ہے، اس نے حضور کی سنت بتائی ہے۔ ہاں بتانے والے کا لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، انسلٹ والا نہ ہو، اصلاح والا ہو، محبت والا ہو، تاکہ سننے والا اسے پیار سے قبول کرے، یہ لازم ہے۔ تو کہتے لو جی دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، تسی اجے نہ رولیاں چوں نہیں نکلے، سجے ہاتھ نال کھاؤ، مسواک کریا کرو، داڑھی رکھیا کرو، پگ بنیا کرو، گھر چ سجا پیر رکھیا کرو، مسیتے پہلے سجا رکھیا کرو، ٹائلٹ پہلے کھبا رکھیا کرو، تسی انہاں گلاں چوں نکلے، دنیا چاند تے پہنچ گئی۔ اور تہاڈا تے حال اے ہو گیا، میں تہاڈی گل نہیں کردا، گل کرن والیاں دی کردا، تہاڈا حال تے او ہو گیا ہے کہ دوجے دا منہ لال دیکھ کے آپ ہی چنڈا مار کے اپنا لال کر لیا۔ چند تے خبریں کوئی پہنچیا بھی ہے کہ نہیں پہنچیا، تسی تے او جیاں گلاں نہ کرو، تسی تے انہاں دے غلام ہو جنہاں نے پنگوڑے وچ انگلی دے اشارے نال چاند نوں ہلایا۔ سمجھ آ گئی؟ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ اے گوانڈی بھی اپڑیا کھلوتا ہے، وہ کسی جلسے میں مجھے کو بتا رہا تھا کہ وہ گواچ گئے نے، گواچ نہیں آئے واپس۔ لو جی خبریں گئے کچھے نے، ہم نہیں کہتے، میں نہیں انکار کرتا گئے ہوں گے چاند پہ، پر ایک کڑی گل ہوئی جی چاند تے کوئی پہنچیا ہے، تسی حضور دی سنت نال ٹکر لین لگ پے ہو، کلمہ حضور دا پڑھیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ چاند کی بات کرتے ہو، حضور نے انگلی سے چاند نہیں توڑا، انگلی کے اشارے سے توڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس غلامی سے وابستہ رہیں، اس اطاعت و فرما برداری کے اثار میں رہیں۔ تو شیخ سرہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او سجا پیر رکھ ہو گیا میرے کولوں واش روم اندر، ٹائلٹ، باتھ روم، بیت الخلا۔ شیخ سرہند فرماتے ہیں نیرا چھا گیا، مجھے ہر چیز نظر آنا بند ہو، میں باہر نکلا۔ غور کرنا ذرا، ہمیں نیرا چھا جائے تو شاید ہم سب سے پہلے ہماری نظر ڈاکٹر حکیم کی طرف جائے گی، یہ اللہ والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے۔ فرماتے میں نے اسی وقت رب کے حضور استغفار کیا، مالک ہوئی کو غلطی ہے، کیا ہوئی ہے؟ تو مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ میرے محبوب کی یہ سنت ہے کہ واش روم میں پہلے بایاں قدم رکھا جائے، تو نے دایاں کیوں رکھا ہے؟ کہتے میں نے توبہ کی، پھر نور بحال ہو گیا، چیزیں نظر آنے لگ گئیں۔ اے جے پائی جی شانہ اونچیاں نے تے کرائیٹیریا بھی بڑا سخت ہے، کمزور ہو گئی ہے بات۔ او وادی امرا میں قافلہ رکا ہے، خواجہ پیر میر علی شاہ چشتی گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عشاء کے فرض 2 سنتیں 3 وتر پڑھ لوں، یہ قافلے والے پھر شور ڈالتے ہیں کہ جلدی کرو، چلو سنتا نے فرض تے نہیں نا، سنتا نہ پڑھیاں۔ آنکھ لگی تو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، فرما میر علی شاہ ساڈیاں سنتیں ہی چھڑ دیتی ہیں، جاگیں غور کریں، ساڈیاں سنتیں ہی چھڑ دیتیاں نے۔ وہ پھر اس وقت وہ اس یاد میں، اور وہ الحمدللہ ہم نے کئی بار اس وادی کی زیارت کی ہے، پرانا روڈ جسے طریق ہجرت کہتے، جس پہ بدر آتا ہے، بدر شریف، وہاں وہ وادی ہمراہ آتی ہے، اس کو وہ ہمراہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پہاڑ سرخ ہیں، احمر سرخ پہاڑ ہیں۔ تو پھر وہ وہاں زیارت ہوئی تھی، تو پھر وہ پتہ نہیں پھر یاد آئی، تو پھر کسی دن قلم اٹھایا اور خواجہ نے لکھا اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ اس میں پھر وہ کہتے ہیں، اگر آپ ابھی یاد کر لو کہ میں نے کس وادی کا نام لیا، کہتے ہیں لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن۔ حضور علیہ السلام جو چادر پاک زیادہ استعمال فرماتے تھے وہ یمن کی ہوتی تھی،
اور وہ کڑھائی والی ہوتی تھی، اس کے کناری ہوتی تھی، کناری جیسے یہ پیکو ہوتی ہے نا، وہ کناری ہوتی تھی، تو مخطط کڈی ہوئی کڑھائی والی، لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاوری صورت دکھلاؤ سجن، اوہا مٹھڑی گالی الاؤ سجن، جڑیاں ہمرا وادی سن کری۔ لہذا بھنگ کے پیالے پر فقیری نہیں ہوتی، اللہ اللہ اکبر، آگ کے مرچ پر کو کلندری کا رتبہ نہیں ہوتا۔ 8-10 کڑے پاؤں میں، 8-10 ہاتھ میں، 15-20 انگوٹھیاں پہننے سے درویشی نہیں ہوتی۔ درویشی کس سے ہوتی ہے؟ آج سارا سبق نقشبندی بابیاں دا سنا رہے ہیں۔ درویشی کیسے ہوتی ہے؟ حضرت شیخ سرہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو اونچا مقام دیا ہے، یہ آپ کے پاس یہ جو اونچا مقام ہے کس وجہ سے ہے؟ سبحان اللہ 12 بجنے کو ہیں، ابھی شیڈول پیچھے بھی ہے عرس شریف کا، ثنا خانی کا بھی، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ 12 بجا لیں، 12ویں شریف پر رہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر آپ 12 بجا لیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، دونوں میں فرق ہے۔ ابھی دیکھیے ہم اختتام کے سائل پر پہنچنے لگے ہیں۔ کیا میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، پوچھا یہ سٹیٹس، یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت شیخ سرہند علیہ رحمت نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے، بڑا ہی گوڑا جواب، سبحان اللہ، سبحان احسان کی تو لبی، اللہ کے فضل سے۔ سبحان مقام ولایت کیسے ملا؟ اللہ کے فضل سے۔ سبحان اگے بھی پھر مرید سیانا سی، سبحان وہ سوال سے لگتا ہے سیانا کو کگو نہیں سی، اللہ، انہیں آکھیا بھی یہ کھوج اج پوری کر لئی، انہیں کہا حضور یہ گلت ٹھیک ہے کہ اللہ دے فضل نال ہی سارا کچھ ہوندا ہے، پر یہ فضل کیڑی گلوں ہویا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فضل ہوا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت اور غلامی کی وجہ سے۔ او جنگل کے بادشاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچ سمجھ کر ہماری طرف بڑھنا، میں کوئی عام فرد نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ سرہند تک بات آئی ہے تو بابے نے کہا ہے یہ شرف و فضیلت حضور کی غلامی کی وجہ سے نصیب ہوا۔ کس وجہ سے نصیب ہوا ہے بھائی صاحب؟ حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے۔ توجہ سبحان اللہ، توجہ، حضرت خواجہ باقی باللہ کے مہمان تھے، گھر میں کھانا دانا نہیں تھا، سبحان یہاں سے تھے اور ہماری توجہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، اب آپ توجہ کرنا۔ تو ان کا ایک نان بھائی، آج کے جدید لفظ بولو ہوٹل والا مرید تھا، انہوں نے کہا حضور میرے ذمہ ہو گیا، مہمان جنہیں دن رہن روٹی میں پیش کروں گا 2 وقت۔ یاد رکھنا میں نے جو پہلی بات کہی، عقیدے کا کھرا حضور کی سنت کا پیروکار پیر مل جائے، سبحان اللہ، جو شرطیں ہوتی ہیں سعادت جانو۔ اور دوسری بات، مرشد کے لیے اگر مالی، جانی اور وقتی قربانی کا شرف ملے تو کبھی نہ سمجھنا کہ میرا احسان ہے، بلکہ یہی سمجھنا کہ اس نے مہربانی کر دی ہے کہ میں بھی قبول ہو گیا۔ مہربانی کی ہے، میں قبول ہو گیا، وگرنہ ہم کیا۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر شیخ کی خدمت پر، جس کے پاس بھی شیخ کامل ہے، کدرے کوئی پیسے دی خرچن دی سعادت لگ جائے، وقت دین دا شرف مل جائے، جان دے ان بڑا اوکھی کھیڑ ہے، وہ لینا لے آپ پہ لے لینے، وہ تو ساڑھے صرف دعویاں بیچے، وہ ہمارے دعووں میں ہے، وگرنہ یہ بڑا اوکھا پینڈا ہے، ڈھیر سارا اوکھا پینڈا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ شرف مل جائے تو کبھی نہ سمجھا جائے کہ میں نے اپنے پیر پہ احسان کیا ہے، اپنے اوپر احسان جانے کہ فضول لگن تو بچ گئے، مہربانی ہو گئی، اسی بھی کسی نگاہ وچ آ گئے۔ سارے نبارہ نہیں کھادی گل، نہ بھی کھاوے تو گل پھر بھی یہی ہے، گل مڑ کر کے پھر بھی یہی ہے۔ کوئی چیز پیش کر کے، میں نے پہلے کہا ہے عقیدت رکھو، کاروبار نہ کرو، کوئی چیز پیش کر کے
اس پر نہ تفخر ہو، نہ سینہ چوڑا ہو، نہ سر اوپر اٹھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سارا کل کا کل مڈ نقشبندیوں کا کون ہے؟ امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول، بلا فصل، افضل خلق بعد الرسل، امیر کشور محبت، شہنشاہ صداقت، محبوب خدا، حبیب خدا، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شہنشاہ صداقت، کوئی طوالت میں جانے کا وقت نہیں، کل مال جمع کر کے، قیمتی کپڑے بھی بیچ میں رکھ کے خود ٹاٹ پہن لیا، ٹھیک ہے، کوئی پھر بھی اگلا حصہ بھی طوالت کا نہیں، آخری سطر اس کی، جبریل آگے ٹاٹ سجا کے، ٹاٹ سجا کے، اور پوچھا کیا ہے؟ یا رسول زندہ باد، زندہ باد۔ جبریل امین ٹاٹ سجا کے، خاتم الفاظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا اس کو، اور اس سند میں ضعف ہے، معاملہ فضائل کا ہے۔ اب سننا ذرا، جبریل امین نے جانا علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کریم فرماتا ہے پوچھا جی ابو بکر نو، پوچھا جی ابو بکر نو کہ سارا کچھ قربان کر کے تے اے حال بنا کے تو میرے نال راضی ہے؟ یہ چھوٹا سا مقام نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے؟ یہ سن کر، وہ جو میں نے آپ سے کہا سینہ چوڑا، یہ سن کر صدیق پاک یوں نہیں ہوئے کہ دائیں بائیں بھی دیکھے آجے ہوں رب بھی سن پوچھتا ہے، یہ تو نہیں ہوا۔ سنتے ہی شہنشاہ صداقت نیمی پا لئی، ہچکی بند گئی، اشکوں کی برکھا جاری ہوئی، اور روتے روتے لبوں پر ایک ہی جملہ ہے، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے، مریدی سیکھیے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے، یہ رب نے فرمایا ہے اور ایک دن کریم نے بھی فرما دیا۔ کریم نے کیا فرمایا؟ صدیق پاک حاضر ہوئے، فرما کسے دے مال بھی سانو اتنا فائدہ نہیں دیتا جنہیں ابو بکر دے مال نے دیتا۔ پورے مریدوں کی بزم میں حضور کا یہ فرمانا، کون کتنے سے کتنے بڑے تمغے اعزاز اور گولڈ میڈل ہیں جی، وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے جو کریم نے فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی صدیق پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سنیا جو جواب کی ہوں ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے آقا یہ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ ابو بکر کے مال نے؟ حضور میرا ہے ہی کیا، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ جب یہ مقام ہے، اور یہی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمہ اللہ نے حضور محی الدین والسنہ سرکار سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی کہ ساری کائنات میں سرور عالم جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں، پوری کائنات میں صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ یہ مریدی ہے بھائی صاحب، یہ مریدی ہے، مرید کوئی نہیں ہے۔ مرید اور ہجرت ہو اور مدینہ پاک داخلہ ہو اور سرکار نے بھی سفید لباس زیب تن فرمایا ہو اور صدیق پاک نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوں تو دوروں ویکھن والے اے چوڑا جہا پوے کہ دوواں وچوں جنہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا حضور کون ہے، تو صدیق پاک چادر لے کے نا سرکار کے اوپر چادر کر کے کھڑے ہو گئے
یہ غلاموں کا طریقہ ہوتا تھا کہ دھوپ نکلے تو آقا کے سر پہ چادر کا سایہ کرتے تھے، اگرچہ حضور پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، پر صدیق پاک بھی سمجھ گئے نا ہونے تے غار چ توجہ ہوئی سی، یہ نہیں سے کام شروع ہوا ہے۔ وہ جو تین یہی تو مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیوں بنا ہے؟ کہاں حضور کا جلوہ، کہاں حضور کا جلوہ؟ اب ہم کیا کریں؟ کہاں حضور کا جلوہ، کہاں شہنشاہ صداقت؟ کوئی مماثلت ہی نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ 3 راتیں حضور کے قرب میں اتنا رہے ہیں، حضور نے اتنی توجہ، یار اس تو گوڑا اور طریقہ توجہ دا کی ہوئے کہ گود صدیق دی ہوئے حضور دا سرے انور دن بھی لنگ دا ہوئے رات بھی لنگ دی ہوئے، تو صدیق پاک چادر کا سایہ کر کے ان کو اشارہ دیا ہے یہ آقا ہے، میں غلام ہوں۔ پرانے چلے گئے جی، دلی آ گئے، ہم دلی آ گئے، مہمان چلے گئے، خواجہ خوش ہوئے مرید سے، اور تو بڑی خدمت کی تھی ساڑی پرونے یعنی منگ کی منگ ہے، از کی تھی حضور کچھ منگن واسطے تے نہیں کی تھی، یہ تو مہربانی کی ہے آپ نے کہ میری خدمت بھی قبول ہو گئی، مجھے حضور عبض معاوضہ نہیں چاہیے۔ فرمایا نہیں، پھر بھی حضور نہیں، وہ کچھ تو مانگ۔ جب تیسری بار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ان کے نان بھائی مرید نے عرض کیا حضور میں پھر اپنے کو کوئی نہیں آندا، یہ ان تسی فرماندے پے ہو، تاں میں ان عرض کرنے لگا ہے کہ جے کچھ دینا ہے تو مینوں باقی باللہ بنا دیو۔ اے تواڈے اس راوی دے خطے دی بولی چ کہندے نے دعائی خدا دی، دعائی خدا دی، حالو میرے ربا کی منگیا ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا اے تیرے واسطے دی گل نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے تیرے واسطے دی گل کوئی نہیں، اسی بنا سکتے ہیں، تیرے واسطے دی گل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، انہیں کہا جی میں تے اگے بھی آپ نہیں سی منگیا، ہاں ہن ان پتہ سی کہ لویا گرم ہوندا پیا تے ان کچھ لے لئیے۔ انہیں کہا میں تے اگے بھی حضور کو ڈیمانڈ کیتی ہے، تسی ہوئی فرمایا تے ان تسی فرمایا تے جے میں آختا تے جے نہیں دینا حضور میں تاں بھی راضی۔ تو حضرت خواجہ جلال میں آئے، ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے گئے، کچھ ساتوں کے بعد باہر نکلے تو 2 باقی باللہ، نہ کہیں آپ سبحان اللہ، آپ شام کو کہیں رات کو کہیں سویرے کہیں، 2 باقی باللہ۔ اب یہ مخمسہ ہے کہ ساڈے والا پیر کیڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو محرم اسرار ہوتے ہیں انہوں نے غور سے دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا وہ جو مرجایا پھر رہا ہے وہ نان بھائی ہے، اور جو پوری سالکیت اور آب و تاب سے اسی قد و قامت سے کھڑا ہے وہ ہمارا خواجہ ہے۔ 3 دن وہ زندہ رہا، پھر وہ بولا نہیں، بولا وہ کوئی نہیں، 3 دن زندہ رہا، 3 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ علماء کہتے ہیں بولیا کہ انہوں نے کہا جو انوار باقی باللہ پہ برستے تھے وہ تو سالک تھے، سہ جاتے تھے، اے دے واسطی گل کوئی نہیں سی، جب روپ وہ آیا ہے انوار نے بھی روپ کیا ہے اور وہ سہ نہیں سکا۔ لہذا طریقت ایک وسیع و عریض مفہوم ہے، آج بھی اتنی دیر آپ سے بات ہوئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی، ہاں؟ تو بات یہی ہے عقیدت میں سچی اور کھڑے رہیے، زبان اور دل ایک رہے۔ ٹمپریری جو چیز ہوتی ہے وہ عقیدت نہیں ہوتی، ما زبانی خرچ جو ہوتا ہے جمع خرچ وہ عقیدت نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ زبان سے زیادہ دل میں ہو۔ سبحان اللہ، زبان سے زیادہ کہاں ہو؟ دل میں ہو۔ تقریر مکمل ہوئی، آخر میں 2 سطریں کہنا چاہوں گا۔ ہم ان خوبصورت بزموں میں اس وقت گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی اس وقت سخت تکلیف میں ہیں۔ دعا کرو، علی اللہ کے ولیوں کا عرس نوری آستانہ ہے، بزرگ ہیں، کثیر مشائخ ہیں، نورانی چہروں والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں بھی عرس میں حضرت خواجہ صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ ضرور دعا فرمائیں گے، ہم بھی اپنی خلوتوں میں دعائیں کریں۔ ان پہ پانی بند ہے، غزہ کا محاصرہ ہے، غزہ کو 1000-2000 بندے کی بستی نہیں ہے، لاکھوں مسلمان ہیں، 4 جانب سے ان پر اٹیک ہے، اور امریکہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہندوستان نے کہا ہم بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ صدیوں پہلے کریم نے فرمایا تھا کفر ایک ملت ہے،
کفر جدو مسلمان دے خلاف ہونے نہ سارے کٹھے ہونا ہو گئے، کٹھے ہو چکے ہیں۔ یارو ہم کیا کہیں، کس کے آگے بھیک مانگے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کس کے آگے گزارش کریں؟ وہ ایسی کمروں میں بیٹھ کر بڑے بڑے حالوں میں OIC والوں نے بھی کانفرنس کر لی اور کر کے یہی وہی پرانے راگ ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اسی طرح کشمیر اجڑ گیا، اسی طرح فلسطین اجڑ گیا، اور یہی دو لفظی بیان ہے۔ اقوام متحدہ کے اصولوں کی روشنی میں یوں ہو وہ ہو، اقوام متحدہ کے ہاں بھی مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی پرسوں ایک تصویر لگی ہے 4 سے 5 دن کی بچی کی، اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ اس دفعہ کی غزہ کی سب سے کم عمر شہیدہ، کم عمر شہیدہ۔ کیسے؟ اب مجھ سے تو میں تو زیادہ دیر کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکا ابھی تک، میں سچی بات آپ سے، ہمت نہیں ہے، اور مجرم تصور کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجرم کہتے ہیں نا ہاتھ واس کچھ نہیں۔ ایک یہی ہے کہ فریاد کر رہے ہیں، ایک آپ بھائیوں سے التماس کر رہے ہیں کہ کل دے ٹی ویاں آگے بیٹھے ہو، انہیں کیا پاکستان آیا کھڑے بیٹنگ گولی کیتی ہے کہ بولنگ گولی کیتی ہے، سر شرم نال چک گئے۔ ساڈے سر اوتھے چکنے چاہیے نے شرم نال کہ انہاں نال کی ہویا تے اسی کس موت چ پھردے پے ہیں۔ اصل جھکنے کی بات یہ ہے، انہاں آخیا رو جے رون والے حال نہیں ہے تو رون والی صورت بنا لو۔ او بھائیو ہم وہاں نہیں جا سکتے، دل تو زخمی ہوں، دل تو گھائل ہوں، دل تو ان کے لیے تڑپیں، تکلیف تو ہم محسوس کریں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ کل وہاں آگ لگی ہے، خدا نہ خواستہ باری اپنی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا جد و جہد کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہی پیغام ہے آپ حضرات سے، دعا کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی مصنوعات، اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا کون سی ہے کون سی نہیں، مجھے 100% سب کے بارے میں علم نہیں ہے، میں تحقیق کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں۔ جو میرے پڑھے لکھے بھائی ہیں، جو یہ موبائل کی دنیا، نیٹ کی دنیا کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ خود ہر چیز یہ آپ کو مل جاتی ہے نا جی نیٹ کے اوپر، تو تحقیق کر کے جو چیزیں اسرائیلی مصنوعات ہمارے استعمال میں ہوں، کم از کم اپنے ضمیر کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے ہم یہ کر لیں کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، کہ ہم ایک چونی بھی نفع نہیں دیں گے کہ اس کا بارود ہمارے مسلمان بھائیوں پہ استعمال ہو۔ فی الحال یہ دو ہی باتیں جو میں عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ اس عرض فلسطین کو آزادی بخشے، ان کا علاج صرف اور صرف فاروق اعظم کا کوئی غلام ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، یہ حماس کے چند 100 افراد نے اڑن تشتریوں پر، دنیا کی 20 ممالک ہیں جن کی زیادہ فوجیں، ان 20 میں سے ایک اسرائیل ہے، اور بہت بڑی ایٹمی پاور اور سیکیورٹی انٹیلیجنس کے معاملے میں کہا کہ صف اول کا ہے، لیکن جناب اڑن تشتریوں پر چھتریوں سے اتر کر حماس والوں نے بھی بتا دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اسلام کی قوت اتنی بڑی قوت ہے جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ایک بدبخت ہے، اس نے بکواس کی ہے جیلن سے، اس نے کہا ہزاروں خالد بن ولید بھی آ جائیں تو ٹینکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہی کہوں گا، لطف میں کا تجھے کیا پتا اے زاہد، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں، تیرے اندر اگر اسلام ہوتا تو کبھی ایسی بکواس نہ کرتا، اسلام کا لطف تیرے اندر ہوتا تو پھر ضرور تو محسوس کرتا کہ اسلام کی انرجی کیا ہے۔ اسلام دکھا رہے نا فلسطین والے، بولیے دکھا رہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو ہاتھوں سے اٹھا کے گڑھوں میں اتار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں الجہاد الجہاد۔ انہوں نے کہا جس راہ پہ یہ گئے ہم بھی اس راہ پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو آزادی دے، وما علینا